برل وہ بھیڑیں تھی نا وہ ساری چلی گئی ایک اپنا ڈار لے کر پروانوں کے پاس، اور جا کر انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے بھی دو پر ہیں اور ہمارے بھی دو پر ہوتے ہیں، تم بھی اڑنا جانتی ہو ہم بھی اڑنا جانتی ہیں، لیکن ایک زیادتی ہو رہی ہے ہم سے، ایک ظلم ہو رہا ہے۔ نے پوچھا بتاؤ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ فرمایا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ قادر کلام شہرا تمہارا ذکر تو اپنے کلام کے اندر کرتے ہیں لیکن ہمارا ذکر نہیں کرتے، ادیب اپنی تحریروں میں تمہیں تو زیب کرداز کرتے ہیں لیکن ہمارا چرچا کہیں پر نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ آئیں، آپ کے مطالبات سنتے ہیں ہم، لیکن آنا رات کے وقت یہ قید لگا دیں۔ وہ رات کے وقت چلی گئی، اور جب رات کے وقت آئیں انہوں نے کہا اچھا آپ کی بات سنتے ہیں، جاؤ ذرا شہر کے اندر دیکھ کے آؤ کہ یہ شمعیں روشن ہو گئی ہیں یا نہیں، یہ لائٹیں آن ہو چکی ہیں یا نہیں۔ کہنے لگی ابھی گئی ہیں، ابھی واپس آ رہی ہے، یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا۔ وہ گئی واپس آئی، انہوں نے کہا جی شہر کے سارے چراغ روشن ہو چکے ہیں۔ کہا بس اتنا ہی فرق ہے، تم چراغوں کو شمعوں کو دیکھ کر واپس آ گئی ہو، اگر ہماری قوم سے کوئی ہوتا، اگر ہمارے قبیلے سے کوئی ہوتا دیکھ کر واپس نہ آتا، وہ عاشق کیسا جب محبوب کا تذکرہ ہو وہ محو تماشا بنا رہے، ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ اپنی جان قربان کر دیتا، مچل جاتا، دنیا کی پرواہ نہ کرتا۔ بس دنیا والوں ہمارا یہی مقدمہ ہے، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم محو تماشائی نہیں بنتے، ہم حضور سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی آل پر بھی اپنی جان نثار کر دیتے ہیں۔ اس گھرانے کی بارگاہ میں ہماری آنکھیں سر تسلیم ہم کر لیتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ پاک ہستیوں کا ذکر ہے، یہ ان کا تذکار جمیل ہے کہ آپ دیکھئے کہ ایک طرف اگر میں نسبتوں کا ذکر شروع کروں تو موضوع طوالت کا شکار ہو جائے گا کہ یہ مولا کائنات کی بیٹیاں ہیں، یہ مولا کائنات کی بیٹیاں ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں، اور جن کو علم حضور نے یوں دیا، خود فرماتے ہیں لوگوں میں نے کریم نبی سے علم ایسے حاصل کیا جس طرح چڑیا اپنے بچوں کو ایک ایک دانہ کر کے غذا پہنچاتی ہے، لیکن اس کی دنیا والوں کا انداز کوئی ہو رہے۔ وہ نجران کا ایک پادری آیا تھا، لوگ ان کو تولتے ہیں، جانتے ہیں، ماپتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس نے آ کر کہا تھا کہ علی تیرے رب پر یقین تب کروں گا۔ کہا کیسے؟ فرمایا جب تم میرے ان سوالوں کا جواب دو گے۔ وہ بڑی تیاری کر کے آیا تھا، اور اس نے آ کر 4 سوال رکھے مولا کائنات کے سامنے۔ مختلف امور میں مختلف سوالات ہیں، لیکن سوچئے ذرا اس زاویے سے بھی دیکھئے اور نقطہ لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا قرآن یہ جنت اور جہنم کا ایسا طول و عرض بیان کرتا ہے کہ جس کی احاطہ میری سمجھ کے اندر نہیں آتا۔ بتائیں کہ جب جنت اتنی لمبی ہے تو پھر جہنم کہاں پہ قائم ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ کرتا ہے میرے طلبہ، میرے اساتذہ، آپ جائیں گے، آج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں رہی ہیں، آج آپ کو لیبرلزم منہ کھول کر دیکھ رہا ہے، فتنہ الہاد آپ کو جو کرنے کے در پہ ہے، وہ آپ سے بات بات کی بولیاں بولیں گے، تو اس گھڑی جواب یہ کتابیں رٹنے سے شاید نہ آئے۔ ہاں مولا کائنات کے در کے خیراتی بنو، رب باب مدینۃ العلم کا صدقہ ہر میدان میں تمہاری فتح فرمائے گا۔ یہ ایک آسان سا نسخہ ہے، یہ شاید سمجھنے والوں کو سمجھ آئے گی۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو بتاؤ وہ کیا چیز میوہ ہے جات کی مثل ہے، اور تیسرا اس نے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ جنت اتنے اس کے دروازے ہیں
اتنے لوگوں کے درجات ہیں اور وہاں پر اتنے معاملات باغات ہیں، حور و غلماں ہیں، یہ بتاؤ کبھی اس کا کوئی کفل بھی ہے؟ اور چوتھا سوال اس نے کر دیا، میں اس چیز میں نہیں جاؤں گا، صرف نقطہ دوں گا۔ چوتھا سوال کہ یہ تو بتاؤ کہ اس کائنات پر روئے زمین پر سب سے پہلا خون کس چیز کا گرا ہے؟ اب مولا کائنات کے علم کو ناپ رہا تھا، تول رہا تھا اپنے عقل کے ترازو سے، تو حضور مولا کائنات خود فرماتے ہیں لوگوں، حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، فرمایا علی سے کسی نے مولا کائنات سے سوال کیا، اے علی کہ جب مومن آئے قرآن پڑھ کے جواب دیتے ہو، جب یہودی آئے قرآن پڑھ کے جواب دیتے ہو، جب عیسائی آئے انجیل پڑھ کے جواب دیتے ہو، جیسا جس مذہب کا جدائی ہے اس کے مطابق تعریف کرتے ہو، بتاؤ یہ علم کہاں سے سیکھا؟ فرمایا ہے کس سے تو پڑھے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کو غسل دیا اور کریم آقا کی آنکھوں کے ڈولوں میں وہ پانی کے چند قطرے رک گئے، علی نے منہ لگا کے مصطفیٰ کے جسم سے لگنے والے پانی کو نوش کیا، رب نے 14 طبق کے علوم علی کے اوپر ضائع فرما دیے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مصطفیٰ کے جسم پر ایک قطرہ لگے تو اس کا اتنا کمال ہے، تو پھر مصطفیٰ کے بال کا کتنا کمال ہوگا؟ اور جب مصطفیٰ کے بال کا اتنا کمال ہے، بتاؤ میرے مصطفیٰ کی آل کو رب نے کتنی شانیں عطا۔ اب یہ نسبتیں، اور ان نسبتوں کے ساتھ اگر میں تذکرہ کروں تو کون شہزادیاں ہیں، کہاں یہ سراپائے عجز و انکسار، کہاں میں گناہگار ہوں، کہاں ان ہستیوں کا تذکرہ جو سیدہ زہرا کی شہزادیاں ہیں۔ آج ہمارے خود میں جس ہستی کے ذکر سے مزین ہو، وقت میں خطیب صاحب کو سن رہا تھا، علماء کے لیے، طلباء آپ کے لیے بھی ہے، چونکہ میں مرکز علم و عرفان کے اندر کھڑا ہوں، وہ بار بار اپنی تقریر کو کرنے کے لیے بار بار فاطمہ فاطمہ کہتے ہیں، مجھے بڑا برا لگا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، جب جبریل امین بھی آتے ہیں رب پہلے ڈائریکشن دے کر بھیجتا ہے، خبردار یہ سیدہ فاطمہ کی بارگاہ ہے جہاں بغیر دستک کے دروازے پہ بھی نہیں جایا جا سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں ان ہستیوں کا ذکر کیسے کروں، ان کا تذکرہ کیسے کروں؟ مولا کائنات خود اس حدیث کے راوی ہیں، میرے علماء، میرے خطباء، میرے طلباء، میری جماعت کے غیور اہل علم و دانش، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، متعدد مرتبہ یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ کونین، ملکہ فردوس بری، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میدان محشر میں آئے گی تو اللہ کریم کیا کہے گا؟ وَنَادَى مُنَادٍ مِنْ وَرَائِ الْحِجَابِ، وہ ندا دینے والا ندا دے گا، لیکن سامنے آ کر نہیں، پردے کے پیچھے سے ندا دے گا۔ وَرَائِ الْحِجَابِ، ایک ایک لفظ اگر حدیث کے پڑھا لیں تو عقیدتوں کے باب ہیں، محبتوں کے باب ہیں، وہ وَرَائِ الْحِجَابِ، وہ پردے کے پیچھے سے آواز دے گا، کیا کہے گا؟ یا اہل الجنہ غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ عالم نظر۔ یہ یاد رکھنا، انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یا اہل الجنہ، جتنے بھی آج جمع ہو، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ مصطفیٰ کی نور نظر سیدہ فاطمہ کا یہاں سے گزر ہونا ہے۔ بس یہ پیغام ہے جو ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور غوث زمان وہ وقت کا انتخاب کیوں کرتے تھے؟ یہ گھرانہ ایسا ہے جس کی انگلی پکڑ کر لوگ جنت کے راہی بنتے ہیں، اور جب ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو سیرت سیدہ کائنات سکھائیں گے، سیرت سیدہ کائنات کا مطالعہ کرائیں گے، تو پھر ہماری بچیاں مر جائیں گی، لیکن ان کے
जिस्म पर किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ेगी। आले मोहब्बत सिलसिला आले चिश्तिया से ताल्लुक रखने वालों, कादरिया से, सोहरवर्दिया से, जो भी आपका सिलसिला है, अल्लाह सलामत रखे। ये दलाइलुल खैरात जो आपके मज़ाहिब के अंदर शामिल हैं, इसके हर सफ़े, हर लाइन, हर सतर में हुजूर नबी करीम की जात पर दरूद है। वजह क्या बनी? कभी अपने अकाबरीन को पढ़ा भी करो, कभी देखा भी करो। हजरत शाह सलमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं सफर के ऊपर गया ना, और सफर के ऊपर जाकर मैं एक जगह पे नमाज का वक्त हुआ तो पानी की तलाश के पानी ना मिला। तो अब वहां पर मैं तलाश करते करते कि जंगल में पहुंचा ना, मुझे एक कुआं नजर आया जहां पर पानी तो मौजूद है लेकिन पानी निकालने के लिए ढोल मौजूद नहीं है। ये निस्बत औलिया का पास रखने वालों। कहते परेशान हुआ, बैठ गया। ऊपर निगाह पड़ी, एक झोपड़ी में एक बच्ची पर्दा नशीन वो बच्ची बैठी हुई है। मैंने आवाज दिया, बेटा कोई बर्तन लेकर आ, पानी निकालना है। वो बच्ची ने अपनी पर्दे को छुपाते हुए कहा, बाबा कितना अरसा गुजर गया, सफेद दाढ़ी कर बैठा है, नमाजें पढ़ पढ़ के लगता है तू तो बहुत ज्यादा नमाज का सजाई है, लेकिन बगैर ढोल के पानी निकालने का तरीका तुझे नहीं आया। कहते बात ने उस बच्ची की बात ने बड़ा हैरान किया कि भला असबाब के बगैर भी कोई चीज हो सकती है, ढोल के बगैर भी पानी निकल सकता है। कहा बेटा मुझे तो नहीं आया तरीका, तू सिखा दे। कहा बाबा रुकियो। वो बच्ची नीचे उतरी और नीचे उतर कर कुएं के पास खड़ी हुई और थूका, अपनी थूक को जब कुएं में डाला तो पानी उबर के बाहर आ गया। हजरत शाह सलमान तोसवी कहते हैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये हो क्या रहा है। कहा बेटा ये बता कि कितना अरसा तुमने इबादत में गुजारे, ये अपना पैगाम घर में भी देना है, याद भी रखना है और सीखना भी है। कहा बाबा जी इबादत का पता नहीं हूं, लेकिन जब से होश संभाला है किसी गैर महरम को ना मैंने देखा है ना किसी गैर महरम की मुझ पे नजर पड़ी है। जब से होश संभाला है तो मैं अपने पर्दे का ख्याल रखती हूं, और ये पर्दा मैंने सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा से सीखा है कि जिन्होंने वक्त विसाल भी फरमाया था, अली रात के वक्त वो पालकी लेकर आना जो फलां कबीले वाले तैयार करते हैं, मैं चाहती हूं कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर न पड़े। और फिर जब से होश संभाला है, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ना नहीं भूले हूं। कहते मैंने वहीं पे इरादा किया कि ऐसी किताब लिखूंगा जिसके हर सफ़े, हर लाइन, हर सतर में मुस्तफा करीम पर हदिया दुरूद और सलाम होगा। बरदरान मिल्लत इस्लामिया, यही वो हस्तियां हैं। मैं इस कहानी को इस तरह क्लोज कर सकता हूं कि लोग अफजल मफजूल के चक्करों में पड़े हुए होते हैं। अब देखें ये उलमा जानते हैं कि औरत नबिया नहीं मान सकती, नबी हमेशा मर्दों में से आते हैं, ये एक असूल है, एक ज़ाब्ता है। लेकिन इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूं, हल्का टच दिया था गजनफर साहब ने। क्या देखिए कि बीवी मरियम पाक के पास हजरत ज़करिया जाते हैं और जब वे मौसम फल देखे तो उन्होंने कहा ये अल्लाह की तरफ से जहां तक बात हुई जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, तो अब हजरत ज़करिया नबी थे, अब आप कह रहे हैं ये तो वलिया थी ना सैयदा मरियम, वो नालिका दहा ज़करिया, वहीं पर जनाबे ज़करिया ने खड़े होकर दवा की, बोला औलाद नहीं मिल रही, उम्र का काफी अर्सा गुजर गया है, कसीर अर्सा गुजर गया है। अब वहीं पर हुआ तो अल्लाह करीम ने फौरन सैयदा मरियम के हुजरे में दुआ उन्होंने मांगी, रब ने फौरन रिप्लाई किया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ज़करिया औलाद की फिक्र क्या थी, मरियम के पास खड़ा है, क्या तुझे बच्चा दिया, तू भी नबी है, वो भी नबी है, नाम भी उसका हजरत यहया अलैहिस्सलाम हम तजवीज़ कर देते हैं। बस मुझे तो दो ही चीजें समझ आई हैं। एक ये समझ आया है जो पाक हैं उनका भी ख्याल रखो, और जो पाक हैं उनके घराने का भी ख्याल रखो, और फिर उस कश्ती के सवार बन जाओ, उस मंजिल के राही बन जाओ, उस निस्बत के साथ ताल्लुक इस्तेवार करो।
انشاءاللہ رب دونوں جہان میں سرفرازیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات مجھ جیسے ناچیز کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔